شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 154 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ناظرین، ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھسنے لگے۔ ناظرین، مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکے، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پندہ بن گئی تھی۔ ناظرین، فحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ ناظرین، اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ ناظرین، سالار شرجیل نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور خالد کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی دور کا راستہ تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ ناظرین، شرجیل نے ابو عبیدہ اور خالد کو ان دستوں کے ساتھ فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو زخمی رومیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ ناظرین، اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فحل کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ ناظرین، بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سبقلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ ناظرین، زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھی، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ناظرین، بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا؟ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئی جو بیسان میں مقیم تھی۔ ناظرین، اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ ناظرین، اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہے ہی نہیں۔ ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان جیسے وہاں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے۔ ایک اور سپاہی نے کہا، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھی، ناظرین جلد ہی سچ ثابت ہو گئی۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے
ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ناظرین، ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے، وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ ناظرین، رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ رومیوں، سالار شرجیل نے للکار کر کہا، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیوں، شرجیل نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ ناظرین، رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی جلدی دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ ناظرین، شرجیل نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت مان پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ ناظرین، اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ ناظرین، اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے، انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی، ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ ناظرین، پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرجیل عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ ناظرین، مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ناظرین، ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ ناظرین، شرجیل اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ ناظرین، رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کی تیر اندازی بہت ہی تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ ناظرین، رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرجیل کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ناظرین، انہوں نے جزیہ اور کچھ محصولات کی ادائیگی کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، فروری سن 635 سن عیسوی ذی الحج سن 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں
آ گیا۔ ناظرین، اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ ناظرین، انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا، اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی نور کے تڑکے کی خاموشی میں۔ ناظرین، اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ سن 635 سن عیسوی سن 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا اثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ سن 635 سن عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ ناظرین، اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرقل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ناظرین، ہرقل سونے کی کوشش کر رہا تھا، یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ ناظرین، محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ ناظرین، مسلمان بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہرقل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ شہنشاہ، آج رات بھی نہیں سوئے؟ زاران نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ ان سالار اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تیہ و تیغ کر دیتے۔ جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، شہنشاہ ہرقل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرقل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، تم کہتی ہو کہ بچ کے آنے والوں کو میں قتل کر دوں؟ میں ان کا خدا نہیں، یہی ہیں جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں، ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ زاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے کہا، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں، اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا لیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ ناظرین، زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کچھ تنے اعصاب کو سلانے آئی تھی۔ وہ ہرقل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرقل کو بہلانا جانتی تھی، لیکن ہرقل نے اس سے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ ناظرین، لوگ گرجے کو جا رہے ہیں۔ زاران نے کہا، سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرقل نے زاران کو کنکھیوں دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کیا ہو۔ ہرقل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، ہرقل نے کہا، جاؤ مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ناظرین، شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سقلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور فحل کے مقام پر سالار سقلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 155 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔